آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سائیکالوجی کی 10 ایسی ٹرکس شیئر کرنے والے ہیں جنہیں ماسٹر کرنے کے بعد نہ صرف آپ ایک کلیور انسان بن پاؤ گے بلکہ ساتھ ہی آپ ان ٹرکس کا یوز کر کے کسی کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ بھی کر پاؤ گے۔ اور یہ ایسی ٹرکس ہیں جو نہ ہی آپ نے کبھی کسی اور چینل پر دیکھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ نالج شیئر کرنے والے ہیں جو اس دنیا کے صرف ٹاپ 5% لوگوں کو ہی پتا ہے، اور وہی ٹاپ 5% لوگ ہی آج دنیا میں سب سے زیادہ سکسیسفل اور سب سے زیادہ انفلوئنشل لوگ بن پائے ہیں۔ یہ ٹرکس آپ اپنی ڈیلی لائف میں صحیح لوگوں پر استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ آپ کو بس یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ان ٹرکس کو آپ صرف اچھے کاموں کے لیے یوز کرو، نہ کہ دوسروں کو مینیپولیٹ یا پھر بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں ہماری فرسٹ ٹرک کی جانب، دی ویئر ایفیکٹ۔ دوستوں، آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ ویئر ایفیکٹ بھی اسی پرنسپل پر کام کرتا ہے۔ اصل میں ہم ہیومنز کو بیسیکلی یہ لگتا ہے کہ جو چیز سستی ہوتی ہے یا پھر جو چیز ہمیں آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز ہمیشہ لو کوالٹی کی ہوتی ہے، اسی لیے لوگوں کے درمیان اس چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اس سائیکالوجیکل ٹرک کو بڑی بڑی کمپنیز اپنے پروڈکٹ کی سیل کو انکریز کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں۔ امریکن آتھر اور سائیکالوجسٹ رابرٹ سیلڈینی اپنی بک انفلوئنس میں بتاتے ہیں کہ ان کی ایک فرینڈ ایریزونا میں ایک ٹرکائز جیولری شاپ کی اونر تھی۔ انہوں نے اپنے جیولری بیچنے کی بہت کوشش کی، مگر پھر بھی کسٹمرز وہ جیولری خریدنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کے لیے انہوں نے شاپ کے باہر بھی کچھ جیولریز رکھ دی تاکہ کسٹمرز ان سے اٹریکٹ ہو کر انہیں خرید لیں، لیکن پھر بھی ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار ایک رات گھر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک امپلائی کو کہا کہ وہ ان ساری جیولریز کی پرائس کو آدھا کر دیں، جس سے انہیں لاس تو ہوگا لیکن یہ جیولریز بک جائیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنی شاپ پر واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کی شاپ میں ایک بھی جیولری آئٹم اویلیبل نہیں تھا، سارے کے سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے، اور وہ بھی پروفٹ کے ساتھ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کی امپلائی نے پرائس کو آدھا کرنے کی بجائے ڈبل کر دیا، جس سے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اگر یہ جیولری مہنگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرور ویلیویبل اور پریشیس ہوگی، اور یہی سوچ کر سب لوگ دھڑا دھڑ وہ جیولری خریدنے لگے۔ اسی لیے لوگوں کے درمیان اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے آپ کو اس ٹرک کا یوز کرنا ہے۔ جن لوگوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہو ان سے تھوڑا دور ہو جاؤ، انہیں یہ فیل کرواؤ کہ آپ اپنے ٹائم کی قدر کرتے ہو اور آپ ایک بزی انسان ہو۔ اس سے ان کی اسکیرسٹی بڑھ جائے گی اور وہ آپ کو زیادہ ویلیو دینے لگیں گے۔ سیکنڈ، دا پلاننگ فیلیسی۔ اس سائیکالوجیکل ٹرک کے اکارڈنگ ہم ہیومنز کی یہ بیسک نیچر ہے کہ ہم اپنی ایبلٹیز کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کام کو کرنے میں ہمیں 2 دن لگیں گے تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کام کو تو میں 1 ہی دن میں کمپلیٹ کر لوں گا، لیکن پھر اسی کام کو کرنے میں ہم نے جتنا سوچا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کوئی پلاننگ کرنے بیٹھو تو آپ ریئلسٹیکلی اور پریکٹیکلی سوچو تاکہ اس کام کو آپ اس وقت پر ختم کر پاؤ جس پر آپ نے سوچا ہوا ہے، ورنہ اگر آپ کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے پلان کرو گے تو اس میں فیل ہو جاؤ گے، یا پھر کسی کو کوئی کمٹمنٹ کرو گے تو اس میں بھی فیل ہو جاؤ گے۔ یہ پرنسپل ڈیلی لائف میں آپ کو ڈیسیجن لینے میں بہت ہیلپ کرے گا۔ تھرڈ، ریسیپروسٹی۔ اس ٹرک کا یوز کر کے آپ آسانی سے کسی بھی پرسن سے وہ کام کروا سکتے ہو جو آپ کروانا چاہتے ہو۔ اس پرنسپل کے اکارڈنگ جب بھی آپ کسی پرسن کے لیے کچھ کرتے ہو، جیسا کہ اسے کوئی گفٹ دیتے ہو یا پھر اس پر کوئی احسان کرتے ہو، تو سامنے والا پرسن بھی اس فیور کو ریٹرن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان۔ فار ایگزامپل، آپ کا کوئی دوست آپ کو ایک گفٹ دیتا ہے، آپ اسے تھینک یو بولتے ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ آپ سے کوئی چھوٹا سا فیور مانگتا ہے۔ اب 90% چانسز ہوں گے کہ اس گفٹ کی وجہ سے آپ اس فیور کے لیے ہاں ہی کرو، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے اس احسان کو اتار دینا چاہتے ہو۔ فورتھ، دا میئر ایکسپوجر ایفیکٹ۔ سوشل سائیکالوجی میں اس ایفیکٹ کو فیملیئرٹی پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، جس کے اکارڈنگ لوگ زیادہ تر چیزوں کو پسند یا ناپسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت ہی زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں۔ اکثر ریسرچز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جتنا زیادہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں وہ پرسن انہیں اتنا ہی زیادہ پلیزنگ اور اٹریکٹیو دکھتا ہے۔ اس ٹرک کا یوز زیادہ تر بڑی بڑی کمپنیز اور گورنمنٹس کرتی ہیں، جس میں وہ ایک چیز کو بار بار ٹی وی یا سوشل میڈیا پر دکھا کر اس چیز کے بارے میں یا پھر اس پرسن کے بارے میں آپ کا پرسپشن بدلنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس پرسن کو لائک یا ڈس لائک کرنے لگ جاؤ، جو آپ کو ریئل پکچر دیکھنے سے دور کر دیتا ہے، اور آپ وہی سوچنے اور دیکھنے لگ جاتے ہو جو وہ چاہتے ہیں۔ رول نمبر 5، دی اینکرنگ بائس۔ سائیکالوجی کے اس پرنسپل کے اکارڈنگ ہم جب بھی کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹاپک کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں پہلے دی جاتی ہے ہم سب سے زیادہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی اس انفارمیشن کے پہلے ٹکڑے پر ہی ہم سب سے زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے لیے کوئی نیو کار خریدنے چاہتے ہو تو سیلز مین سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی کار دکھاتا ہے جس کی پرائس باقی گاڑیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آگے وہ آپ کو جو کارز دکھائے گا ان سب کی پرائس آپ کو کم لگے گی کیونکہ اس پہلی کار کی پرائس ابھی تک آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوگی۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس پہلی کار کی پرائس سے اور گاڑیوں کی قیمت کو کمپیئر کرو گے اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کار اس کار سے زیادہ اچھی اور افورڈیبل ہے۔ سکستھ، دی کنٹراسٹ پرنسپل۔
امیجن کرو کہ آپ ایک مال میں شاپنگ کے لیے جاتے ہو اور وہاں آپ کو 2 سوٹ پسند آتے ہیں جو دونوں ایک ساتھ پلیس کیے گئے ہیں. ایک کی پرائس 10,000 اور دوسرے کی پرائس 6,000 ہے. دونوں کا کلر سیم ہے, کوالٹی سیم ہے, لیکن برانڈ کا فرق ہے. اب آپ اس سوٹ کو خریدنا زیادہ پریفر کرو گے جس کی پرائس کم ہوگی, کیونکہ پہلے آپ کی نظر ہائی پرائس والے سوٹ پر پڑی تھی, جس کی وجہ سے اس کے کنٹراسٹ میں آپ کو وہ سوٹ زیادہ پسند آئے گا جس کی پرائس کم ہوگی. اب یہاں اس سیلز مین نے کنٹراسٹ ایفیکٹ کا یوز کیا. جو مڈل کلاس ہوگا وہ پرائس کو دیکھے گا اور جو تھوڑا امیر ہوگا وہ برانڈ کو دیکھے گا. اس کنٹراسٹ ایفیکٹ کا یوز ایپل جیسی بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں, جیسے کہ آئی فون منی, آئی فون پرو اور آئی فون پرو میکس کا یوز کیا جاتا ہے کسٹمرز کے ساتھ سائیکولوجیکلی کھیلنے کے لیے. اس سائیکولوجیکل ہیک سے بچ کے رہو, اس سے آپ لانگ ٹرم میں اپنے لاکھوں روپے بچا لو گے, کیونکہ زیادہ تر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ میں لوگ اس کا یوز کر کے آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کو خریدنے کے لیے. نمبر 7, ریویل یور ویکنیس بیفور ادرس ڈو. ایک سائیکالوجسٹ نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ کورٹ میں جب لائرز اپنے کیس لڑنے سے پہلے ہی اپنے اس کیس کی ویکنیس اس جج کو بتا دیتے ہیں جس کے سامنے اس کیس کو رکھا گیا ہے, تو میکسیمم کیسز میں جج ان کے فیور میں ہی ڈیسیجن دیتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اپوزیشن پارٹی کا لائر جج کو ان کی کمیاں بتائے, وہ خود ہی جج کو اپنے کیس کی کمیاں بتا دیتے تھے, جس کی وجہ سے جب دوسری پارٹی کا لائر ان کی کمیاں جج کو بتاتا تھا تو جج کو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا تھا. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنی کوئی یوزڈ کار بیچ رہے ہو تو اگر آپ بائر کے فاؤنڈ آؤٹ کرنے سے پہلے ہی آپ اس کار کی کمیاں اسے بتا دیتے ہو تو سامنے والے کو لگے گا کہ آپ ایک اچھے اور ایماندار انسان ہو, اور اسی لیے آپ کی کار کے بکنے کے چانسز بھی انکریز ہو جائیں گے. رول نمبر 8, دا اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ. اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف وہی ہی کہانی کے مین کیریکٹر ہیں, یعنی سب لوگوں کا دھیان صرف انہی کی طرف ہے, سب لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں, انہیں آبزرو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنا ہے, کیسے دکھ رہے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن اصل میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیسے دکھ رہے ہو اور آپ نے کیا پہنا ہے. یہ آپ کے لیے ہی مشکل کھڑی کرتا ہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے کوئی غلطی کر دی تو سامنے والا مجھے جج کرے گا. آپ خود یہ سوچ کے اپنی سیلف اسٹیم لو کر رہے ہوتے ہو. فار ایگزامپل, امیجن کرو کہ آپ ایک دن اپنے معمول سے ہٹ کر کوئی کپڑے پہن کے باہر جاتے ہو. آپ تو اپنے دماغ میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں برا لگ رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. لیکن ایک ریسرچ کے اکارڈنگ ریئلٹی میں صرف 25% لوگ ہی یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے, اور وہ بھی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کی فیملی یا فرینڈس. اسی لیے اس غلط فہمی سے دور نکلو کہ سب آپ کو نوٹس کر رہے ہیں. 9th, دا سنک کاسٹ فیلیسی. آپ نے اکثر لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ کسی کا ایک وقت میں بہت اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا, لیکن اس بزنس کو چلانے کے لیے وہ اور قرض پہ قرض لیتے گئے اور آگے چل کے انہیں وہ بزنس تو بند کرنا ہی پڑا, لیکن ساتھ ہی ان پر اور زیادہ قرض بھی ہو گیا, کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنا پیسہ تو لگ ہی گیا ہے, شاید اور پیسہ لگاؤں گا تو اب میرا پہلے کا لاس بھی ریکور ہو جائے گا. اور کیونکہ انہوں نے اس بزنس میں اتنا زیادہ ٹائم اور ہارڈ ورک لگایا تھا, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ان کا بزنس فیل ہونے لگا ہے. یہی سنک کاسٹ فیلیسی ہے. اپنے ایک لاس کو ریکور کرنے کے لیے ہم اور لاس کرتے جاتے ہیں, جو کہ کئی بار ہمارے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہو, آپ کا پارٹنر آپ کو بار بار ہرٹ کرتا ہے اور بعد میں آ کر سوری بول دیتا ہے. آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں کہ بس کر دے یار, یہ ریلیشن شپ تیرے لیے صحیح نہیں ہے, اور آپ کہتے ہو نہیں یار, اتنا ٹائم اور انرجی لگا دی ہے, اب اسے اینڈ کرنا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہی سنک کاسٹ فیلیسی سب سے زیادہ ڈینجرس تب ہوتی ہے جب آپ اپنا ٹائم, پیسہ اور انرجی انویسٹ کر دیتے ہو, اور یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس فیلیسی میں پھنسنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دا پگ میلین ایفیکٹ. پگ میلین ایفیکٹ کہتا ہے کہ جب آپ کی خود سے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں تو آپ کی پرفارمنس بھی انکریز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ خود کو ایک ٹارگٹ دو کہ آپ کو 1 سال کے گولز کو 3 مہینوں میں اچیو کرنا ہے, تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی محنت اور ہارڈ ورک پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ایسا ہوگا بھی کہ آپ 1 سال کے گولز اگر 3 مہینوں میں نہیں تو کم سے کم 6 مہینوں میں تو اچیو کر ہی لوگے, جس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ اور موٹیویٹڈ فیل کرو گے.